نہیں بات ہے، بڑا مختصر ہے لیکن بڑے طویل ہے، تو سمجھ رہے ہیں؟ ایک شعر دیکھو، قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا، طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا۔ مطلب یہ کہ فاصلے طویل ہوتے جا رہے ہیں، اور 2 قدم کا فاصلہ اور یہ کیا نہیں ہو رہا۔ اور فاصلہ تو گھر سے مانی صاحب تک ہے نا، لمبا فاصلہ کون نہیں ہے، گھر سے قبرستان شریف تک، ایسی بات ہے نا حافظ صاحب، تو فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ اس لیے کوشش جو ہے، آپ کوششیں نہ کرتے رہنا کہیں خدا نہ خواستہ۔ اس میں یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کہ کوشش کو آپ کی دوسری کوشش کینسل کر رہی ہے۔ مثلا کوشش آپ کی یہ ہے کہ میں نے کوشش کی، کچھ پیسہ بنایا، کوشش کی ہے پیسہ، اور پھر آپ نے ایک اور کوشش کر لی ہے، خرچ بڑھا دیا، تو پیسہ کمانے کی لذت خرچ بڑھانے کی لذت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور وہ پیسہ آپ کی غریبی بن گیا۔ جو آپ کی دولت بنا تھا وہی آپ کی غریبی بن گیا، کیونکہ اب آپ کا خرچ بڑھ گیا، اب آپ کی ضروریات بڑھ گئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس کے متبادل بھی آپ نے خواہش کر لی، اس لیے آپ کی آرزوئیں اکثر جو ہے وہ تضادات کے شکار ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے ایک ابتلا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی صحیح جو ہے نا وہ ٹکراتی رہتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ انسان اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہے۔ اس نے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز پسند کر دی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم پسند کرو اپنے لیے کوئی شے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ انسان کے لیے جو ہے وہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ چند مختصر سے ایام میں کرنا ہے۔ کہیں اللہ کی آیتیں سے سناتے رہنا لوگوں کو، کرنے والے کام ہیں کر ڈالو۔ آپ ایسے میں کام کیا کرنے ہیں کہ صرف قرآن سنانا نہیں ہے، پہلے قرآن پر عمل کرو خود ہی، کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے یہ فرما دیا، کیونکہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے انداز سے کئی بار کی ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی دوستی رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ہی اختلاف گزرا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو آپ کی زندگی میں آپ کا عمل حسن نیت کے ساتھ ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ جو آپ کی زندگی میں ایسا عمل جس سے آپ کی زندگی آسان ہو آپ کی نگاہ میں، اور زندگی کو چھوڑنا بھی آپ کی نگاہ میں آسان ہو، ایسا عمل جس سے آپ کی حاصل جو ہے اور وہ فانی حاصل نہ ہو۔ فانی حاصل اگر نہ ہو تو پھر یہ حاصل آپ کے لیے بہتر ہے۔ فانی حاصل کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا، اشیاء کا حاصل فانی ہے، اور لوگوں میں دوستی کا حاصل جو ہے فانی ہے، اور باقی اللہ کے ساتھ ہے تعلق، اور اللہ کے ساتھ تعلق آپ کو سمجھ نہیں آتا براہ راست، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس اینڈ سے بولتا نہیں ہے۔ یہ وہاں تو تم نے کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں، اور ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں، خود ہی اللہ کے ساتھ سوال کرو اور خود ہی جواب لو کہ یا اللہ بڑی طبیعت اداس ہے، ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، چلو دوستی کرتے جاؤ خیر ہے۔ دوسری بات کس کی ہے؟ وہ تمہارے اپنے ضمیر سے آ جائے گی، کیونکہ دعوت بھی تمہاری ہے اور دعوت کا قبولیت بھی تمہاری ہے، کیونکہ دوسری طرف سے آواز نہیں آنی، نہ کسی انسان نے آنا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا سفر ہے، خود ہی ڈائریکشن ہے، خود ہی ڈائریکٹر ہیں، آپ خود ہی سفر کر رہے ہیں، مسافر بھی آپ ہیں، سفر بھی آپ ہیں، اور حاصل سفر بھی آپ خود ہی ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ہر حال میں ساتھ ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اس لیے ہم اپنی حاصل کو یا اپنی کوشش کو اشیاء میں صرف کرتے ہیں، اشیاء کے بنانے میں، بگاڑنے میں، زندگی کو سنوارنے میں، اور سنوارنے کا مقصد کو نہیں، زندگی کو اس طرح بناؤ کہ پھر اپنے ہاتھ سے سجا کر اس کو یہی چھوڑ دو، چھوڑنے میں دقت نہ ہو۔ بہت مختصر تھی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے کہ انسان کوشش کے لیے بنایا گیا، اور کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ کوشش کیا ہے؟ اور خواہش بھی کوشش ہے، خالی خواہش کی اصلاح کوشش ہے۔ کیا ہے؟ خواہش کی اصلاح کوشش ہے۔ اور اگر آپ فانی اشیاء مانگتے مانگتے خود ہی فنا ہو جاؤ
تو یہ غلطی ہے آپ کی. خواہش کیا ہے؟ کوشش. خواہش کی اصلاح کیا ہے؟ عمل. آپ بات سمجھے؟ نیت کی اصلاح عمل، اور رخ کا درست کرنا عمل. عمل کیا ہے؟ رخ کا درست کرنا. پہلے جو ہے نا نماز قبلہ کی طرف کرنی ہے، پہلے قبلہ سے درست کر لو اپنا. قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے، پہلے قبلہ راست کرو اپنا، اس کے بعد نیت درست کرو، پھر اپنا علم درست کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ عمل کوئی بھی نہیں ہو رہا. آدھے سے زیادہ عمل جو ہے نا یہ آپ کے باطن کے افعال ہیں. آپ ظاہر کے عمل کو کہتے ہو عمل، اور باطن کو آپ اگنور کر رہے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنی سی زندگی ہے اور آپ نے آپ پہ آپ راضی نہیں ہوئے. اللہ پر راضی کی دور کی بات ہے، وہ تو آپ نے آپ پہ راضی ہے. 4 اشیاء تیرے پاس، کچھ بچے ہوں گے، کوئی بیوی ہوگی، کوئی ضرورتیں ہوگی، کوئی تھوڑا سا پیسہ ہوگا، کوئی دوست آپ کے ہوں گے، کچھ آپ کو ناپسند کرنے والے بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. ہونی چاہیے، رونق ہوتی ہے ان کے دم سے، بڑے اچھے لوگ ہیں. اتنی ساری کہانی ہے اور ابھی تک آپ راضی نہیں اپنے آپ پر. کوئی نئی چیز تو ایسی نہیں ہونی اس میں. تو کوئی آگ کی بارش ہو کے خون کی نا بارش بھی وہی ہے، حاصل بھی وہی ہے. اپنی زندگی پر آپ راضی ہو نہیں ہو تو غور کرو کیا بات ہے. بنے اس لیے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو جس کوشش کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے. آپ غور کر لو ڈائریکشن کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے. اور ایک چیز اور بڑی ضروری ہے کہ مجھ سے پہلے اس کوشش میں کسی انسان نے کچھ حاصل کیا؟ اسے آپ کیا کہیں گے جی؟ پیش رہو. اس سفر پر جو میری خواہش ہے، جو میری کوشش ہے، اس پر کسی آدمی نے آج سے پہلے اس انداز کا سفر کیا، وہ آپ کا پیش رو ہے. اب آپ اپنے پیش رو بھی جانتے ہو. مکان بنا رہے ہو، اس کا پیش رو کون ہوگا؟ جو پہلا ڈیزائنر ہوگا، یہی ہے نا. اگر جو پیش رو آپ نے دریافت کیا اس کی عاقبت آپ اپنی عاقبت نہیں بنانا چاہتے، اس کے عمل کی تقلید نہ کرو. نہیں، مشکل ہوگی بات. ایسا پیش رہو جس کی عاقبت آپ کو علم ہے یا نہ علم، آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کی تقلید نہ کرو. مثلا ایک آدمی ہے، وہ گلا استعمال کرنا چاہتا ہے، پیش رو تان سین ہے، اس کا تان سین جو ہے وہ اس کی عاقبت اس کو پسند نہیں، کہ میرے خیال میں کوئی بہت درویش نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یا کوئی نیک آدمی نہیں تھا. تو اب وہ جو آپ کوشش کر رہے ہو، آپ زیادہ سے زیادہ اس جیسی عاقبت لے لو گے نا. مثلا میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا سٹائل لارڈ برٹرن رسل مرحوم کے ساتھ ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے. اگر برٹرن رسل کو مرحوم کرنا بھی تمہیں ناگوار گزرا ہے تو پھر اس کا فلسفہ کاپی کرو گے تو کیا ملے گا؟ کہ تمہیں مرحوم کرنا بھی پسند نہیں ہے، یا تو یہ کہو کہ یا اللہ جو اس کی عاقبت ہو یہ میری بھی وہی عاقبت ہو، تو تب کہ یہ علم مجھے ملے. تو آپ اس کی عاقبت ناپسند کرتے ہو، اس کا علم جو ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کوشش کر رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے ہاں جتنی کوششیں ہیں یہ ان لوگوں کے تقلید میں ہیں جن کی عاقبت ہمیں نامنظور ہے. آپ بات سمجھ رہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں مساوات معاشیات کی، ڈائلیکٹک مٹیریلزم، اچھا ہے نا. تو اس کا ہمارا محرک بانی اور پیش رو کون ہوگا؟